کہ عمل پر رہو اور درمیانی چال چلو، نہ جوش میں آگے نکل جاؤ نہ سستی میں پیچھے رہ جاؤ۔ القصد القصد تبلغو، ہدایت ہے القصد القصد تبلغو، کہ درمیانی چال چلا کرو، درمیانی چال چلا کرو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ کیوں کہ اگر سستی میں پیچھے رہا تو پھر کیسے پہنچے گا، اور جوش میں آگے نکل گیا تو کام بگڑ گیا۔ اس لیے حکم ہے کھانے کمانے میں، عبادت میں، ہر کام میں درمیانی چال چلو، تقصیر اور سستی بھی نہ ہو۔ سستی کیسے کہتے ہیں؟ سستی کی کیا تعریف ہے؟ عربی میں سستی کو کسل کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جیسے دو سے پناہ مانگے قبر کے عذاب میں، سستی سے پناہ مانگی۔ تو سستی کسے کہتے ہیں؟ یہ مذاکرہ ہے کہ سستی کسے کہتے ہیں۔ تو کتابوں میں سستی کی تعریف کی ہے۔ سستی ماں الکسل ماں ہوا، کسل کیا چیز ہے، سستی کیا چیز ہے۔ تو سستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پلنگ پر پڑا ہے انگڑائیاں لے رہا ہے، یہ نہیں، یہ سستی نہیں ہے۔ سستی اسے کہتے ہیں کہ ایک کام ہے ذمہ داری کا، اور ذمہ داری کے پورا کرنے کی برابر طاقت ہے پھر بھی پورا نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں، اسی کا نام سستی۔ اور سستی کا اثر و خاصیت کیا کہ سستی کا اثر و خاصیت یہ ہے کہ سستی آدمی کو حق سے پیچھے کرے گی، آگے نہیں بڑھائے گی۔ تو سستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے، اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو پورا کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں سست۔ اور اس کی کیا خاصیت ہے کہ اس کی خاصیت پیچھے ڈالنے، کہ سست آدمی پیچھے رہے گا، نماز میں پچھلی صفوں میں ہوگا، کیوں کہ یہ سست ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سستی ہے، یعنی ذمہ داری پوری کرنے کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ چیز پیچھے ڈالے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی کو آگاہ کیا جائے گا، کس بات کا؟ کہ بما قدم واخر، ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر۔ ہر آدمی کو قیامت میں آگاہ کیا جائے گا، اس نے کون سی چیز کو آگے کر دیا، کون سی چیز کو پیچھے کر دیا، کون سی چیز میں آگے رہا، کون سی چیز میں پیچھے رہا، تقدیم تاخیر۔ تو سستی کا اثر پیچھے ہونا ہے کہ تم یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ بہت سے حضرات صحابہ جو بعد میں ایمان لائے، ان کو اس کی حسرت تھی کہ لوگ شروع میں ایمان لائے، آگے نکل گئے، ان کے فضائل آئے، ان کے مناقب آئے، ان کی بزرگیاں آئی، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ ان کو دنیا میں اس کی ندامت ہے، اور ندامت اچھی چیز ہے، ندامت اچھی چیز ہے، جی ہاں، کہ ندامت کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ تو میں نے یہ سستی کی بات کی کہ سستی کیا چیز ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ میں سب سستی سے پناہ مانگتا ہوں، بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ چیز ہے استعاذہ کی دعائیں کہ سستی، بخیلی، بزدلی، یہ پیچھے ڈالنے والی صفتیں ہیں۔ تو کیا کرے مولانا صاحب کہتے حضرت سستی بہت ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ سستی کے اللہ چستی، کہ سستی کے اللہ چستی، کیوں کہ اس سے آدمی پیچھے جاتا ہے، اور حکم یہ ہے آگے بڑھنے کا۔ اللہ کا کیا حکم ہے؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو، جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھنا، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اعتدال کے ساتھ، کہ درمیانی چال چلو۔ اعتدال کے چال چلنے کی وجہ سے دور تک جائے گا، عبادت میں ہو، دین کی محنت میں ہو، یہاں تک کہ اخراجات میں بھی جو خرچ کرتا ہے آدمی اپنی ذات پر، کھانا پینا، کہ اس میں بھی درمیانی چال چلو۔ مال من اقتصد، حدیث شریف میں کہ مال من اقتصد، کہ وہ آدمی غریب نہیں بنے گا جو درمیانی چال چلتا ہے خرچ کرنے میں۔ وہ جو خرچ کرنے میں درمیانی چال نہیں چلتا، غیر ضروری خرچ کرے گا، وہ زیادہ محتاج ہوگا، اس پر محتاجی آئے گی، ضرورتیں بڑھ جائے گی، اور اسباب نہیں ہوں گے۔
تو دین کے کاموں میں بھی میرے دوستو کہ بھی درمیانی چال چلو، گولو بھی نہ ہو. دو باتیں کہ گولو نہ ہو کہ حد سے آگے نکل گئے، ترتیب طریقہ اصول اسلوب کچھ نہیں، آگے نکل گئے کہ اس کو گولو کہتے ہیں کہ گولو کرنا منع ہے. حکم کو حکم کی حد تک، طریقے کو طریقے کی حد تک، اور درمیانی چال چلے کہ گولو نہ پیدا ہو جائے. ہاں، جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہ بناوے، جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہ بناوے، اور جو ضروری ہے اس میں کوتاہی نہ کرے. تقصیر کہتے ہیں اس کو، ضروری میں کوتاہی کرنا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور غیر ضروری میں پھنس جانا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، کہ درمیانی چال چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے جو معتدل ہے، درمیانی. ہاں، معتدل طریقے سے چلنا، کہ جب معتدل طریقے سے چلیں گے تو ہر حقدار کا حق ادا ہوگا درمیانی چال چلنے سے. ہاں، یہ بڑا فائدہ. اور درمیانی چال چلنے کی وجہ سے آدمی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، اور جوش میں آگے بڑھ گئے پھر تھک کے بیٹھ جائیں گے، اور شوشے میں پیچھے رہ جائیں گے تو منزل کو نہیں پہنچے گا. کہ یہ دونوں طریقے غیر صحیح ہیں. ہاں، اس لیے اپنے آپ کو پابند بھی بنانا ہے، استقامت کے ساتھ چلانا بھی ہے، اور زندگیوں میں اعتدال لانا ہے، درمیانہ پن. وہ ہر بات میں، عبادت کا کام ہو، دین کا کام ہو، خرچ اخراجات ہو، کہ سب کاموں میں خیر خیرات ہو، اس میں بھی. جی ہاں، کہ درمیانی چال چلو، کہ اتنے خیرات کر دی کہ اپنے پاس کچھ نہیں بچا.